بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے سرگودا یونیورسٹی میں طلباء اور طالبات سے خطاب کیا اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ اگلے چند روز میں وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے پورا اپنا بیانیہ جو ہے یا نیریٹو جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 5-6 ماہ سے جس کو وہ لے کے جا رہے ہیں کہ ان چوروں کو اور یہ ڈاکوؤں کو، جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، جن لوگوں کے خلاف کیسز تھے، ان کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ حکمران بنا دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے تو یہاں تک آج کہا کہ چوروں کی غلامی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بٹ وہ اپنی ایک فرسٹریشن جو ہے اس کا اظہار کر رہے تھے، اور انہوں نے طلباء اور طالبات کو کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ایک جہاد ہے، اور آپ نے انصاف کے لیے اور رول آف لاء کے لیے جو ہے وہ اس جہاد میں حصہ لینا ہے، جس کے اوپر کافی مرتبہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ مذہب کو اپنی سیاست اور اپنے اقتدار کے لیے مسلسل استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی، اور اس میں سے چند جو ہیں وہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی جو ہے وہ گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، جس میں انہوں نے مختلف وزارتیں جو ہیں، اہم وزارتیں، ان کو بھی اس میں فریق بنایا ہے، اور مختلف جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی اس کے اندر فریق بنایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف جو توہین عدالت مقدمہ ہے، یعنی 25 مئی کو جو ان کا جو مارچ تھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ایک رولنگ دی تھی، اس کے خلاف جو ہے وہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے۔ 5 رکنی بینچ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے، سماعت کر رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ایک ایکسپیکٹڈ لانگ مارچ ہے عمران خان صاحب کا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے، اس حوالے سے ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے۔ بہت شکریہ چوہان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جب وہاں پہ گئے یونیورسٹی کے اندر، آپ کو معلوم ہے پہلے بھی جب وہ لاہور گورنمنٹ کالج گئے تھے تو اس کے بعد بھی گورنر پنجاب نے جو ہے ایک بڑا سخت قسم کا جو ہے نوٹس دیا تھا وائس چانسلر کو۔ آج جو ایک مراسلہ تمام یونیورسٹیز کو پہنچایا گیا، جس حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر ہی وہیں سے شروع کی، اور انہوں نے گورنر کو جو ہے وہ وارن کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ ساری جماعتوں کو اور ان کے قائدین کو اجازت دیں کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر آ کے طلباء اور طالبات سے خطاب کریں۔ کیا یہ اس قسم کی جو ان کے خطاب ہیں یا ایڈریسز ہیں، یہ تعلیم کے اندر جو لوگ ہیں، وائس چانسلرز ہیں، ان کے لیے پرابلم نہیں کریٹ ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر جا کر نیشنل ایشوز کے اوپر، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر لیکچرز بھی دیتی ہے، خطاب بھی کرتی ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ تحریک پاکستان کے اندر کیا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جا کے جو ہے وہ خطاب نہیں کیا تھا طالبات سے اور طلباء اور طالبات سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھائی سارے پولیٹیکل لیڈر آ کے جو ہے وہ طبقہ، وہ کمیونٹی کے جو سب سے پڑھی لکھی، سب سے باشعور اور ملک اور قوم کے حالات کو تبدیل کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ فکر رکھنے والی وہ نوجوان اسٹوڈنٹس، آپ ان کے سامنے آئے۔ لیکن یہ بیچارے کس طرح آئے؟ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کو چھتروں کے ہار پہنائیں گے۔ اسٹوڈنٹس جس انداز سے نفرت کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر اس 13 لیڈروں کی جماعت پی ڈی ایم سے اور ان کے قائدین سے اور ان کی حرکتوں سے اور ان کی غلامی سے اور ان کی کرپشن سے، ان کی منی لانڈرنگ سے، ان کی ٹی ٹی سے، ان کی جعلی ڈگری سے، ان کے جعلی اکاؤنٹ سے، ان کی جاگیردارانہ سوچ اور آمرانہ سوچ سے، اور پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ملک دشمن طاقتوں کے سامنے جھک کر رہنے کی وجہ سے پاکستان کے غیرت مند طلباء و طالبات ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ خود تو آ نہیں سکتے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا بھی رستہ روکیں۔ عمران خان کو لوگ سننا چاہتے ہیں، عمران خان کو پاکستان کے طلباء و طالبات اور ہر شعبہ زندگی کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن پی ایم ایل این، آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز جو ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کی تھی، اور یہ جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے یا گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نئی نسل کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ورغلا رہے ہیں، غلط راستے پر ڈال رہے ہیں۔ وہ وحید صاحب، اگر تو غلامی سے نفرت کی تربیت کرنا
بگاڑنا ہے تو بالکل بگاڑ رہے ہیں. اگر ملک دشمن طاقتوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونے کی تربیت دینا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ بگاڑنا, تو پھر بالکل ٹھیک بگاڑ رہے ہیں. اگر پاکستان سے محبت کرنا طالبات اور طلباء کو بگاڑنا ہے تو بالکل ٹھیک بگاڑ رہے ہیں. اگر اپنی دھرتی ماں سے پیار اور محبت کرنے کا درس دینا نوجوانوں کو بگاڑنا ہے تو عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اگر پاکستان کی اکانومی کو ترقی دینے کے لیے طلباء و طالبات کو شعور دینا ان کو بگاڑنا ہے تو جناب بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب. ان کی الٹی گنگا بہتی ہے اس بیگم صفدر کی بھی اور ان 13 جماعتوں کی اور اس پی ڈی ایم کی اور اس لیکن عمران خان صاحب جب یہ سارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کے کافی لوگ جو ہیں جو آج اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے جن کو آپ لوگ لوٹے قرار دیتے تھے, یہ بالکل واضح ہے اور ٹھیک بات بھی ہے کہ آپ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے ہیں, جس نظریے پہ آئے ہیں, ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہیں. اگر آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں آپ ریزائن کریں, جا کے دوبارہ سے الیکشن لڑ کے واپس آ جائیں. لیکن یہ باتیں کرنا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رشتے نہ کریں, ان کے بچوں کے ساتھ رشتہ داریاں نہ کریں, شادیاں نہ کریں, بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ, آئی تھنک دس از بیونڈ ایکسپیکٹیشن کہ ایک نیشنل لیڈر اس قسم کی, یعنی بچوں کا کیا قصور ہے اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی کوئی آئیڈیالوجی یا کسی اس کو چینج کر دیتا تو ان کے گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ عمران خان صاحب جس کنٹیکس کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کنٹیکس کو آپ دیکھیں, اس سیاق و سباق کو دیکھیں. سیاق و سباق یہ ہے کہ امریکن سفیر اور امریکن قونصل جنرل وہ پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی اے سے ملاقاتیں کرنا شروع کرتے ہیں, انہیں اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ اس موجودہ رجیم کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھائے اور امریکہ کی مرضی کے برخلاف وہ رشیا کا وزٹ کرے, رشیا سے جناب تیل اور گندم کی خریداری کی بات کرے اور وہ خودداری کی بات کرے اور وہ امریکہ کو جناب اڈے فراہم کرنے کے حوالے سے ایبسولوٹلی ناٹ کرنے کی بات کرے. اس پوری چیزوں کی سزا دینے کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو اور ان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے حوالے سے وہ لوگ یہاں پر موومنٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے سچویشن کے مطابق عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جرأت مند اور غیرت مند قوم ہونے کے ناطے سے ہر اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیے جو ان ملک دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کے پاکستان اس شخص کے ساتھ ڈسٹنس کرنا چاہیے نا. اس شخص کے ساتھ ایک شخص ہے مسٹر اے ہے جس نے کوئی کرائم کیا ہے, لیکن اس کے مسٹر بی یا سی کو چونکہ اس کے ساتھ دوست ہیں اس وجہ سے تو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی, یا اس کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی پھانسی چڑھا دیں آپ. یہ تو نہ کوئی آئین کہتا ہے, نہ معاشرہ کہتا ہے, نہ ہمارا دین کہتا ہے, جس کی وہ 24 گھنٹے پرچار کرتے ہیں, جس کو وہ اپنے مطلب یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ مذہب کا ٹچ بھی جو ہے وہ ہمیشہ یہ دیتے ہیں, اور آج بھی وہ جہاد کی بات کرتے رہے ہیں. He is trying to use the religion for his political purposes. بھائی صاحب ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ہر وقت فرض بنتا ہے کہ ہم مذہب کا ٹچ دیں, چاہے ہمارا عمل زیرو ہی کیوں نہ ہو, چاہے ہمارا عمل مائنس ہی کیوں نہ ہو. میں آپ کو ایک پڑھی لکھی شرعی اور فقہی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. میرا ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے, میں خود بہت گناہگار, حد سے زیادہ گناہگار خطا کار سے یاکار ہوں, لیکن ایک مسلمان ہوں اور پڑھا لکھا مسلمان ہوں. میں آپ کے سامنے فقہ کی بات کر دوں. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کی بات کرے, عمل کر سکے یا نہ کر سکے, لیکن وہ اس بات کی کوشش کرے اور دعویٰ کرے کہ اس نے یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کی روشنی میں کرنا ہے, اس نے یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے, اس نے یہ ایکٹ شریعت کے مطابق کرنا ہے. ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے. اگر عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں تو بینگ اے مسلم لیڈر اور ایک مسلم معاشرے کے اندر, ایک اسلامی ریاست کے اندر, ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اور کم از کم وہ کوئی لسانی تعصب کی بات نہیں کرتے, وہ کوئی صوبائی اصلیت کی بات نہیں کرتے. جاگ پنجابی جاگ کرے پگلو لگ گیا داغ, یہ وہی سلطان مفروض جو باہر بیٹھا ہوا ہے اور بیگم صفدر کا باپ اور یہ کرائم منسٹر کا بڑا بھائی, انہوں نے اس پنجاب کے اندر لسانیت اور صوبائیت اور عصبیت کی سیاست کی, اپنی سیاست کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. کم از کم عمران خان صاحب یہ تو نہیں کر رہے نا. تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے ابھی بھی آج بھی انہوں نے ٹائم نہیں دیا. انہوں نے کہا جی کہ میں اگلے چند روز میں جو ہے فیصلہ کرنے والا ہوں لانگ مارچ کے حوالے سے. از اٹ اے اسٹریٹجی ٹو پٹ اے پریشر, جو بھی کوارٹرز ہیں ان کے اوپر صرف پریشر رکھنے کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں, بٹ پریکٹیکلی مطلب کوئی اس قسم کا کوئی کام نہیں ہے, مطلب لانگ مارچ وغیرہ نہیں ہونی ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کمپلیٹ.
ہر قسم کی بندوبست اور ہر قسم کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، انہوں نے باتوں سے نہیں ماننا، ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا، ان کو دکھلایا، ان کو پیار سے، محبت سے، احترام سے، الفت سے، راحت سے، چاہت سے، ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن یہ عقل کے اندھے ہیں، یہ سمجھ کے لولے ہیں، یہ دانش کے لنگڑے ہیں، ان کی عقل نہیں ہے، یہ ابھی لگے ہوئے ہیں دمڑی بچانے بھی اور چمڑی بچانے بھی۔ سارے کیسز معاف کروائی جا رہے ہیں، کروائی جا رہے ہیں، کروائی جا رہے ہیں۔ پیسہ جناب 1100 ارب روپے ڈکار لیا، اس کے سارے کیسز معاف کروا لیے۔ فیوچر کے حوالے سے اپنی ساری جو ان کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کے اوپر کوئی برا وقت آئے گا قانون کے شکنجے میں کسنے کا، وہ سارے کے سارے بندوبست کر لیے۔ یہ اپنی اس شیطانیت اور ابلیسیت میں مصروف ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے لاتوں کے بھوت ہیں یہ۔ لیکن کنفرنٹیشن میں تو نقصان ہوگا نا، کنفرنٹیشن ہوگی تو نقصان نہیں ہوگا، عام لوگ اور ملک جو ہے اس کو نقصان ہوگا۔ ہماری جو اشرافیہ ہے، دونوں طرف اشرافیہ جو ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ وحید صاحب ادھر ہی رک جائیں، آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کے کس ملک کے اندر جناب اس قسم کی ایجیٹیشن اور اس قسم کی جناب جمہوری ایکٹیویٹی نہیں ہوتی؟ دنیا کے کس ملک کے اندر جو ہے وہ حکومتیں ٹاپل اس طریقے سے نہیں ہوتی؟ جمہوریت کے کسی جمہوری ملک کا مجھے بتا دیں جہاں پر یہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس نہیں ہوتی۔ عوام نہیں چاہے گی جس حکومت کو، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے جناب اس کو ٹاپل کرے۔ عوام 90% متنفر ہے ان لوگوں سے۔ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ تو آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں پہلے عمران خان صاحب نے 3.5 سال معیشت کا بیڑا غرق کیا، اب وہ ہم ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مزید اس ملک کو ڈبونے کے لیے وہ یہ ساری جو ہے وہ انسٹیبلٹی پیدا کر رہے ہیں ملک کے اندر۔ گروتھ ریٹ دینا ملک کو ڈبونا ہے، 4.2% پچھلے 20 سالوں میں پہلی دفعہ زراعت کی جی ڈی پی دینا جناب ڈبونا ہے، 11.26% لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا جناب 20 سال میں پہلی دفعہ ٹارگٹ دینا ملک ڈبونا ہے، 32 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس۔ تو 6 مہینے میں کیا، 6 مہینے سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا نا، 6 مہینے انتظار کر لیں، 8 مہینے کچھ نہیں ہوتا، اگلے سال الیکشن کروا لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ڈالر تک لانا ملک ڈبونا ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ان جھوٹوں کی اور ان چوروں کی اور لٹیروں کی اور نکموں کی نکھٹوؤں کی باتوں کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم نے 11% کے اوپر انفلیشن ریٹ رکھا ہوا تھا، یہ 44% کے اوپر لے آئے۔ یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ عوام کا فرض بنتا ہے کہ ایسی حکومت کو سڑکوں پہ آ کے ٹاپل کرے، اس کا دھڑن تختہ کرے۔ یہ اخلاقی، قانونی، جمہوری رائٹ ہے جانا تو عوام کا، اور عوام وہ رائٹ پورا کرے گی۔ سپریم کورٹ میں آپ لوگ گئے ہیں جوڈیشل کمیشن بنوانے کے لیے آڈیو لیکس کے حوالے سے، حالانکہ اس گورنمنٹ جو موجودہ پرائم منسٹر ان کی بھی آڈیوز جو ہیں وہ باہر آئی ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو مطلب کیا ڈو یو تھنک کہ وہاں سے کوئی ریلیف جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا جوڈیشل کمیشن اگر قائم بھی ہو جاتا ہے تو؟ کیونکہ ساری انفارمیشن جوڈیشری کو یا انویسٹیگیٹو جو بھی ایجنسی وہ بنے گی، کمیٹی یا کمیشن بنے گا، اس کو تو سرکاری اداروں نے ساری انفارمیشن پہنچانی ہے۔ وہی صاحب اخلاقی طور پہ اور شرعی طور پہ اسی کی پرائیویٹ گفتگو، اس کو عام کرنا دنیا کا کوئی معاشرہ، کوئی مذہب، کوئی سوسائٹی، کوئی ایتھک، کوئی آئین اس کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے یہ سنا ہے، ایک سیکنڈ، میں نے یہ سنا ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم صبح جب آتے ہیں، چائے کا کپ ان کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے جو بہت قریبی ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ پچھلے 24 گھنٹے کی آڈیو جو ہے وہ سنا رہے ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں کی، ان کو کہ یہ بندہ کس سے رابطے میں ہے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ بندہ، اس بیسس پہ پرائم منسٹر یا ہماری جو چیف ایگزیکٹوز ہیں وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں بغیر اس بندے کو سنے ہوئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے آپ کا انتظامی حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک انٹیلیجنس کا پوائنٹ آف ویو سے، سرویلنس کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تو چلو کسی حد تک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، لیکن آپ کسی کی بھی پرائیویٹ زندگی میں جھانکیں، اس کی جائز، پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوئے پرائیویٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر سٹنگ ان دا آفس ٹاکنگ ٹو ہز پرنسپل سیکرٹری، دیٹ از ناٹ پرائیویٹ گفتگو جی۔ بہرحال جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے شہباز شریف کی ہو، پرائم منسٹر کی ہو، یا پاکستان کے ہیرو عمران خان کی ہو، کسی کی بھی ویڈیو اور آڈیو ہو، اس کو اس طریقے سے لیک نہیں ہونا چاہیے، یا کسی بھی دفتر کی آڈیوز ہو۔ آپ لوگوں کی تیاری میں پنجاب گورنمنٹ کس حد تک آپ لوگ جو ہیں اس کو مطلب استعمال کر سکتے ہیں، اس کے جو ریسورسز ہیں لانگ مارچ کے لیے؟
ایک بات وحید صاحب بالکل کان کھول کے آپ سن لیں اور آپ کے وساطت سے پوری پاکستانی قوم بھی سن لیں، ہم کوئی صوبائی حکومتوں کے ساتھ صدقے وفاقی حکومت کرانے نہیں آ رہے. پنجاب کی عوام آ رہی ہے، کے پی کے کی عوام آ رہی ہے، بلوچستان کی عوام آ رہی ہے، سندھ کی عوام آ رہی ہے، گلگت بلتستان کی عوام آ رہی ہے، کشمیر کی عوام آ رہی ہے. اس کرپٹ، بددیانت، نہ کھٹو، نہ اہل اور نکمے امپورٹڈ غلام اور تھکے ہوئے حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے. بہت شکریہ فیض الحسن چوہان صاحب، ترجمان ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آپ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن یعنی عمران خان صاحب اور حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی، وہ ایک سرد جنگ میں جو ہے وہ اس وقت مبتلا ہے، اور دونوں جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سخت قسم کے بیانات جو ہے وہ آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اسی ماہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اس کی تاریخ ان کو چاہیے، یعنی ارلی الیکشن کی تاریخ چاہیے. اور آج ہم نے سرگودا میں جو انہوں نے خطاب کیا طلباء اور طالبات سے، اس کا جو باٹم لائن تھی وہ یہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگلے چند روز میں جو ہے وہ تاریخ دینے والا ہوں. ملک کی جو سیاست ہے وہ کس طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کے اثرات جو ہے ہماری معیشت کے اوپر اور عوام کے اوپر جو آ رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب پی جے میر صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے پنجاب کے جو گورنر ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ تمام جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں یعنی یونیورسٹیز ہیں پنجاب کی، ان کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ آپ نے وہاں پہ کوئی بھی جو سیاسی سرگرمیاں نہیں کرنی. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو خطاب ہے وہ شروع ہی اس سے کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ للکارا بھی ہے پنجاب کے گورنر کو، اور ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی آپ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میں آنے دیں، کیونکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ سیاستدان بڑے جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں اور طلباء کو سیاست کے حوالے سے اور فیوچر کے حوالے سے بتاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس گورنر کی پوزیشن کو استعمال کر کے عمران خان صاحب کے ان تمام جو وہ جلسے کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر، ان کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟ دیکھیں، جو گورنرز ہوتے ہیں، ہر گورنمنٹ کا گورنر اپنی جو حکومت ہوتی ہے اس کے متحد چلتا ہے، اور وہ وہی کہتا ہے جو اس کو انسٹرکشنز اوپر سے ملتی ہیں. صحیح. تو اب اس نے جو انسٹرکشنز دی ہیں، لیکن ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ تو بالکل اس پہ وہ کہتے ہیں نا اڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کا ایک ڈیٹ دے دیں، ان کو چاہیے دے دو بھائی، بات ختم کرو. یہ بھی اڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اڑے ہوئے ہیں. ابھی اگر یہ ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں تو کم از کم عوام کو فائدہ ہو جائے گا، کم از کم ایک سیاسی یہ جو سرگرمیاں ہیں اس میں کوئی ٹھنڈ پڑ جائے گی. لیکن یہ بھی اڑے ہوئے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیا پرابلم ہے ان کو یہ ڈیٹ دینے میں؟ دے دو بھائی، تم ویسے پھنسے ہوئے ہو، ایک ڈیٹ دے دو اور اس کے بعد آگے چلو، اور یہ تمہیں کام بھی کرنے دیں گے. لیکن نومبر سے پہلے ڈو یو تھنک کہ یہ ڈیٹ دے سکتے ہیں؟ نومبر کی جو بھی مطلب ایک حیثیت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک تبدیلی ہونی ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بھی پورا زور لگا رہے ہیں اسی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ابھی کی حکومت ہے وہ بھی اس بات کو ڈیلے کر رہی ہے. دیکھیں، نومبر سے پہلے یہ ہونا ہی ہے، کیونکہ 30 دن کے بعد تو آپ کے دوبارہ الیکشنز ہو جانے. یہ جہاں عمران سیٹیں چھوڑیں گے تو اس کے اوپر تو دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. یہ اس نومبر کے مہینے میں کرے گا وہ، اور یہی اپنا وہ رزلٹ مانگے گا. کیونکہ اگر آپ اس کے آگے چلے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن الیکشنز اناؤنس کر دیتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اور فردر کمپلیکیشنز. تو میں سمجھتا ہوں اس تصادم کو ختم کرو، جنرل الیکشنز کا بتا دو بھائی یہ ہم اس دن کریں گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کروانے تو ہیں، آپ بیٹھے تو نہیں رہو گے. تو اگر آپ اسی طریقے سے ایگوٹسٹک پالیٹکس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. تو پریکٹیکلی سپیکنگ اس وقت جو پوزیشن ہے اپوزیشن جماعتوں کی، خاص کر پی ایم ایل این کی پنجاب کے اندر، اور یہ جو جن کو عمران خان صاحب ایک سنیپ پول بھی کہہ رہے تھے اور ریفرینڈم کی بھی کہلا رہے تھے، ابھی کے جو سیٹیں وہ جیتے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ اس صورتحال میں پی ایم ایل این جو ہے وہ کسی صورت بھی یا ایون پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جا سکتے ہیں؟ یہ الیکشنز کے اندر آپ نے ایک چیز تو دیکھ لیا کہ پی 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 کا
انہوں نے تو 2 اپنی سیٹیں واپس لے لی. سو وچ مینز دے پریٹی سیکیور ان دی نیشنل اسمبلی, کیونکہ 2 سیٹس تھیں جن کا شاید ڈر تھا اس گورنمنٹ کو کہ شاید یہ چلے جائیں نہ جائیں, کیا ہوگا چودھری شجاعت کی اور صالح کی. اب وہ 2 ان کی پیپلز پارٹی کی آ گئی ہیں. اب پیپلز پارٹی کتنی تکڑی کھڑی رہتی ہے اس کے پی ڈی ایم کے اندر, دیٹ اگین ریمینز ٹو بی سین. لیکن یہاں میں تو یہی ایڈوائز کروں گا پی ٹی آئی کو, بھائی تم مت ابھی مانگو, تم ویٹ کرو. اس وقت ویسے اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے اور یہ جتنے یہ پھنسے ہوئے ہیں آپ تو اس سے ڈبل ٹائم پھنس جاؤ گے. آپ کے پاس کیا گدر سنگھی ہے کہ آپ ٹرن اراؤنڈ اکانومی کو کر لو گے؟ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ آپ امیجیٹلی تیل کی, اس کی, آٹے کی, چینی کی, ہر چیز کی آپ قیمتیں کم کر دو, بجلی کی قیمت کم کر, کیسے کرو گے آپ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو چلنے دو, ایک ڈیٹ لے لو, اس ڈیٹ کے تحت جو جہاں کنڈیوسو ہوگا آپ وہاں الیکشن کروا لو. بٹ خدا کے لیے پاکستان کا سوچو, کیونکہ پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا. ہر بندہ کہہ رہا ہے میں پاور میں رہوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں پاور میں آنا چاہوں گا. تو یہ اس چیز کو ختم کرے. تھنک آن اے بگر لیول فار پاکستان, ناٹ فار پولیٹیکل پارٹیز. لیکن میڈیشن جو ہے, کیونکہ اوپنلی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت نے انکار کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی رابطہ اس پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے. خواجہ آصف جو ہیں وہ ایک بڑی زمانی قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ڈائریکٹلی ہم سے بات نہیں ہو رہی, کہاں پہ بات ہو رہی ہے. سو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ چاہے گی کہ وہ میڈیٹ کریں. یہ دیکھیں, why do you need to involve the establishment? I totally agree with خواجہ آصف. وہ بھیا پارٹیز کے ساتھ بات کرو because they are the people. انہوں نے بیٹھنا ہے اسٹیبلشمنٹ. لیکن وہ تو ان کو چور ڈاکو آج بھی وہی وہ کہہ رہے تھے کہ ان چوروں کے ہوتے ہوئے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. یعنی اتنے سخت الفاظ انہوں نے آج اپنی تقریر میں استعمال کی ہیں. دیکھیں, اگر وہ مر جائیں گے تو پھر آگے تحریک ان کی کون چلائے گا؟ یہ چھوڑ دینا, اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز ہو. یہ ایک فگر آف سپیچ ہوتی ہے. لیکن دیکھیں پالیٹکس کے اندر اب میں نے تو اس لیے حوالہ دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی جو ایکسٹریم پوزیشن ہے کسی بھی حوالے سے, وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہی از ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو دا گورنمنٹ. تو پھر تو یہ معاملہ آگے کیسے چلے گا جب تک آپ بات ہی نہیں کریں گے؟ وداؤٹ کانورسیشن, وداؤٹ اے ڈائلاگ, کوئی ملک آگے نہیں چل سکتا. کوئی ملک نہیں چل سکتا. ڈائلاگ ہیز ٹو بی دیر. ہاں, یا تو آپ نے کرنا ہے کہ ملٹری ٹیک اوور کرنا ہے, وہ سیکنڈ بات ہے. آپ ملٹری نہیں ہیں, آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے. اگر کسی نے ٹیک اوور کرنا ہے, کمپلیٹ ٹیک اوور کرنا ہے, وہ تو ملٹری کرتی ہے. تو فرق کیا آ گیا نا پالیٹکس کا, civilian rule and military rule. So basically military wants to stay out of it and let the military stay out of it. ان کا کیا کام ہے؟ آپ آتے ہیں تو افسوس یہ ہے بھائی کہ جب فوج آتی ہے نا سب کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے, اور جب جمہوریت آتی ہے سب کو فوج یاد آ جاتی ہے. صحیح ہے. یہ اور کیا مذاق ہے یار؟ رویے جو ہے وہ جمہوری نہیں ہوتے انفارچونیٹلی. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ از دیر اینی فیئر کہ یہ جس قسم کی یعنی ایکسٹریم پوزیشنز پہ دونوں اگر چلے گئے, گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی بھی, اور خدا نہ کرے کوئی اگر کنفرنٹریشن ہوتی ہے, یہ جو اس وقت کولڈ وار ہے وہ کہیں ہاٹ وار کے اندر اگر تبدیل ہو جاتی ہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ آج خواجہ سعد رفیق نے بھی بڑی زمانی بات کی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 10 مہینے کے بجائے 10 سال جو ہے وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں. اگر تو یہ لانگ مارچ آگے لیٹس سے کہ ہو جاتا ہے, اس کے اندر نہ پی ڈی ایم نہ پی ٹی آئی یہ دونوں لوگ وہ نہیں ہیں کہ یہ کنفرنٹیشن چاہیں گے. لیکن یاد رکھیں تھرڈ پارٹیز کے اندر آ کے گنز ڈال دے گی, اور جب گنز ڈالے گی اور جو ابھی آپ نے کہا ہے بالکل وہاں پھر تصادم اور بالکل کیوس ہو جائے گا, اور جب کیوس ہوگا اس کے بعد آپ کی فوج آپ کے اندر آ جائے گی. اور پھر فوج نے نہیں جانا, اور نہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جاؤ, کیونکہ بہت ہو گئی ہے اس پولیٹکس کے اندر, بہت ہو گئی ہے. کوئی کسی میں ٹھہراؤ ہی نہیں ہے یار, خدا کے لیے. یہاں آپ کے پاس ایک جمہوری ایک رول آ رہا ہے, ورک آن دیٹ. لیکن یہاں ہم نہیں, وہ کہتے ہیں نا یہ وہ ڈیڈ لاک نہیں ہے, یہ ہیڈ لاک ہے. اس ہیڈ لاک سے آپ نے باہر نکلنا ہے. عدالت میں عمران خان صاحب جو ہیں آج گئے آڈیو لیکس کے حوالے سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو ہیو بین دا پرائم منسٹر, چیف ایگزیکٹو, اور اس وقت تو یہ کلیم کرتے تھے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میری اتھارٹی ہے, میری مرضی سے ہو رہا ہے.
اب آج جو ہے ظاہر ہے کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ مے بی بیکاز آف دا پالیٹکس، مے بی بیکاز آف دا فرسٹریشن دیٹ ہی ہیز بین گوئنگ تھرو فار لاسٹ آلموسٹ 5-6 months، جب سے ان کو پاور سے نکالا گیا ہے، وہ اب کہتے ہیں جی کہ اس کی انویسٹیگیشن بھی کریں اور مزید آڈیوز جو ہیں وہ اس طرح کی باہر نہ آئیں. تو ہیکر جو ہے وہ تو مطلب اس کو عدالت کیسے، کہیں کوئی بھی شخص کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ آئیں اور آ کے ہمیں جواب دیں؟ یہ سب سے پہلے ہیکر کو تو پکڑے نا. صحیح ہے. ہیکر کو تو پکڑ ہی نہیں سکا کوئی. یہ بات ہیکر کی کرتے ہیں جو کہ ایک ان نون فیس ہے، ان نون کموڈٹی ہے، ان نون سورٹ آف سورس ہے، اس پہ سارے لڑے ہوئے ہیں یہاں. کین یو امیجن دی اسٹوپڈٹی کہ سب اس پہ ایک ان نون فورس کے اوپر وہ بحث ہو رہی ہے، اور اس کو پکڑو، پہلے اس سے تو پوچھو کہ واٹ از یور بیک گراؤنڈ، کہاں سے تم لوگ آئے ہو. لیکن نہیں، آپ نے بحث کرنی ہے، لڑنا ہے. یہی تو افسوس چیز ہے کہ ہم ایک کانٹینٹ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، ہم اس میں بحث کر رہے ہیں. ہم یہ جو آپ کے پاس اس وقت 1/3 پاکستان انڈر واٹر ہے، اس پہ تو ہم بحث نہیں کر رہے. بارشیں ابھی برفیں شروع ہو گئی ہیں، یہ برف تکڑی ہو جائے گی اور اگلے سال پھر آپ کے پاس فلڈ آئے گا، اس کا تو آپ بات کر نہیں رہے. پھر آپ بھیک مانگیں گے، لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائیں گے. اور یار خدا کے لیے ملک کا سوچو یار، سب پاور میں ہے. یاد رکھیں نادر شاہ کی آپ کے پاس سب سے بڑی اگزامپل ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا یاد رکھو. شاہ زمان، احمد شجاع، ہر ایک کا حال کیا ہوا ان میں، پاس اسٹرگل. پاور از ناٹ پرماننٹ. پاور ایک آتی ہے جاتی ہے، لیکن عوام کے لیے آپ کو پاور استعمال کرنی پڑتی ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے. ہم وہ نہیں کر رہے. ہمارا دماغ ابھی بھی وہ ٹرائبل دماغ ہے، وہ لشکر دماغ ہے کہ میں آ جاؤ تم چلے جاؤ، تم آ جاؤ میں چلا جاؤں. یہ ہے ہمارا. The government is trying to play up with یہ جو سیلاب کا معاملہ سارا کچھ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے، سندھ کی گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، they have been coordinating with each other. اور آج پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ جو ہے اس کو چیئر کیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 70 بلین روپیز تھرو BISP جو ہے وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اور حال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جو فوٹیج آ رہی ہے، جو لوگوں کے ویوز ہیں، جو لوگوں کے رسپانس ہے آن دا گراؤنڈ، دے آر ناٹ ہیپی ان فیکٹ. اور معلوم نہیں ہے کہ اب اتنی بڑی رقم جو ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچی، اور وہ ریلیف جو ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا. ہمارا جو گورننس سسٹم ہے اور ہماری جو گورنمنٹ کا جو پیسوں کو یا فنڈز کی ترسیل کا جو پروسیس ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے یا وہ اتنا ڈوبیس ہے کہ عوام جو ہے اس سے فائدہ بہت کم اٹھاتی ہے. دیکھیں ہمارا جو ڈسبرسمنٹ کا سسٹم ہے زیرو. آپ نے 2006 میں بھی دیکھ لیا، یہ فلڈز کیا کہتے ہیں، وہ ارتھ کوئک آیا، آپ نے کیا کیا. ہمارے پاس وہ ہم نے تو سوچا ہی نہیں ہے. یہ جو NDMA انہوں نے بنائی ہے، یہ سو جاتی ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے، پھر یہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، او بھائی why don't you prepare for it? Why don't you work at it? You don't have civil defense. You don't have a very good fire brigade system in the country. آپ کے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو واٹر کے آپ نے جو لگاتے ہیں وہ پمپس شہروں کے اندر، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں یار. ہم ہیں ٹانکا پٹی والے. ہمارے پاس مصیبت آتی ہے ہم اڑ جاتے ہیں. یہی کشمیر کے ساتھ بھی ہم نے کیا، یہی انٹرنلی بھی ہم کرتے ہیں، اور باتوں کے ہم بادشاہ ہیں. We are impractical people and we are emotional people and unfortunately we are not friendly to the people at all. اب دیکھو نا، جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بالکل بات صحیح ہے. یہ کہاں گیا پیسہ بھائی؟ دکھاؤ. ٹرانسپیرنسی کوئی نہیں آپ کے پاس. یہی تو وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں. ہر سال ہم یہ بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کے آگے چلے جاتے ہیں. اب لوگ بھی تنگ آ گئے آپ سے. اور یار تم نے ابھی تک وحید، ابھی تک کسی نے کوئی سوچا کہ ریزروائرز بنا لے اگلے سال کے لیے؟ آپ ابھی تیاری کرو گے تو شاید کمپلیٹ ہو جائے گا اگلے فلڈ سے پہلے. ایکچولی جو گورنمنٹ آتی ہے جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے جی 10 سال لگیں گے ڈیم. او بھائی آپ لوگ شروع کرتے 90s میں شروع کرتے تو ابھی تک کم از کم 3 بڑے ڈیمز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر، جس سے کم از کم یعنی 16 ہزار میگا واٹ بجلی ہمیں اس وقت سستی مل رہی ہوتی، جو ہم سارا پیسہ جو ہے وہ اس انرجی سیکٹر میں ڈال رہے ہیں. فائنل کویسچن، کل اسحاق ڈار صاحب نے ایک یہاں پہ کانفرنس ہو رہی تھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی، اور اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کیونکہ ریسنٹلی آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ واشنگٹن سے ہو کے آئے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ پہلے دن جب واپس آئے تھے لنڈن سے ان سے بالکل یعنی متضاد تھی. they were just against
whatever he was saying. कुछ कॉन्फिडेंस के अंदर शेक दिखाई दे रहा है फाइनेंस मिनिस्टर के, और हमने देखा है पिछले चंद रोज में डॉलर भी ऊपर गया है. सो इट मींस के द गवर्नमेंट इज रियली इन फाइनेंशियली इन ट्रबल. देखिए, give Ishaq Dar a chance, give him time, he's got experience, लेकिन at the end of the day उनका एक्सपीरियंस क्या करेगा जो कि आपकी ग्राउंड रियलिटी है. आप जिसको मर्जी ले आए, ये अब पीटीआई श्योर करिए मैं गवर्नमेंट में आएंगे हम, क्या आपके पास ऐसा है कोई फाइनेंस मिनिस्टर कि भाई इसको यू टर्न मारे. देखिए, शुरू में जब ये इमरान भी यही कहता था ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जब वो अंदर गया है इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, उसको पता चल गई रियलिटी कि रियलिटी वो नहीं है, और भी चीजें निकल आती हैं. तो इसहाक डार बिल्कुल एक, मैं कहूँगा अच्छी नीयत से आए हैं, लेकिन अंदर आके रियलिटी दूसरी है. एंड इट इज नॉट, मैं कहूँगा ना पीटीआई का ये गलती है, ना इसकी क्या कहते हैं ये पीएमएलएन जो शो रन कर रही है ना, इसकी गलती है. देखो, कोविड ने आपको सारों को, पूरी दुनिया को एक हॉल्ट पे लेके आया. आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, आपका हर चीज चेंज हुई है, लेकिन यहाँ हम एक दूसरे से लड़ने पे लग पे. नहीं, ये 4 साल में इन्होंने बड़ा कर दिया, वो कहते जी 30 साल से इन्होंने कर दिया. ओ यार, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड हम पेटी, मायोपिक एंड एब्सोल्युटली सिली थिंकिंग के अंदर जा रहे हैं. यार, आप इसको बड़े बड़े पैमाने से सोचो. इसी तरीके से मुल्क आगे बनते हैं, ये नहीं कि आपस में बिकरिंग कर लो. ये वही है ना जो आपने भी वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है. आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोग इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह मैं कहता हूँ कोई जानवर भी नहीं पढ़ता. बिल्कुल उसकी रिलीफ गुड्स के लिए. बिल्कुल सही है. ये बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, और मुल्क की इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें अपना ओपिनियन दे रहे थे. यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. आज पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई है कि वहाँ पे उन्होंने ये इस्तदा की है, दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए ये जो ऑडियो लीक्स हैं इस हवाले से. और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि मज़ीद इस तरह की लीक्स जो हैं उनको भी रोका जाए. अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर किस तरह से हुकूमत से या हुकूमती जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं सिक्योरिटी के, जिसमें उनको फरीक बनाया गया है इस सारी दरख्वास्त के अंदर, वो किस हद तक इस मामले के ऊपर जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करने में कामयाब होंगे. इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर सदीक साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आपने हमें टाइम दिया. सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर खुद रहे हैं इमरान खान साहब, ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव, तो ये कैसे मुमकिन है कि उनकी जो ऑफिस है या उनकी जो रेजिडेंस है उसकी सैंक्टिटी को या उसकी सिक्योरिटी को वायलेट किया गया हो? बहुत शुक्रिया भाई साहब. बुनियाद यही तो वो सवाल है कि जिसको कुरेदना है. इससे पहले बाकायदा वफाकी हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन दी गई है, एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा दी गई हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी. ये जो कि मैं लिख चुका हूँ इस हवाले से. अब अल्टीमेटली इमरान खान साहब के पास रेमेडी और क्या थी? 2 चीजें बड़ी अहम हैं. एक तो आर्टिकल 9 और 14 के साथ अगर मिलाकर पढ़ लें, राइट टू प्राइवेसी का अगर मामला देख लें, या बाकी भी, यानी ये जहां तक जो है ना, और ये मैं तो अगर मुझसे पूछते मैं तो इख्तलाफ नहीं करता इस बात से कि ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, लेकिन ये सारी रिकॉर्डिंग और इस तरह लीक हो जाना, ये तो जहां सिक्योरिटी ब्रीच है वहां साइबर है अपना जो ना टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या साइबर सिक्योरिटी के वायलेशन जो हुई है, अभी तक तो कुछ नहीं किया. वफाकी हुकूमत को अब तक यही कहा कि इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है. लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं ये खुद इन्वॉल्व है मौजूदा हुकूमत, इसलिए अब तक तो इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्या है कि सारा कुछ सामने आ जाना चाहिए था. लेकिन राना सनाउल्लाह ने तो कहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने जो वजीर दाखिला है हमारे, उन्होंने कहा है जी कि ये एक लोअर लेवल के कुछ लोग थे जो कि जिनकी वहां पे ड्यूटीज थी, तैनातियां हुई थी, वजीर आजम हाउस हो या उनका ऑफिस हो, वो लोग जो है वो हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है. ये बात तो उन्होंने कही है. सो यहां तक अगर वो बात कर लेते तो इट मीन्स कि ये सारा मामला जो है वहीं पे फिर खत्म हो जाएगा, या इसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए. क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो गवर्नमेंट के अपने भी तो ऑडियोज जो हैं वो सामने आई हैं शहबाज शरीफ साहब की. अच्छा, यही तो एक मसला है ना. देखना, यही तो समझना है कि इंटेलिजेंस या जो चालाकी क्या की है इन्होंने
ڈان لیگز کے جو کردار ہے نا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ ہے، میں کسی سٹیج کے اوپر آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. انہوں نے پہلے کیا کیا، پہلے اپنی ایک دو ویڈیوز لیک کروائی گئی، حالانکہ اس کا وہ نہ کوئی ایسی تھی آڈیوز ناٹ ویڈیوز، اور پہلے انہوں نے اپنی جو ہے نا جی وہ لیک کچھ تاکہ کنٹروورسی جنریٹ، اور اس کے بعد اب تو مسلسل یعنی وہ ہیکر جو ہے وہ لگ رہا ہے اینکر بن گیا ہوا ہے، وہ بڑی پلان وہ بیٹھ کے وہ چیزیں لیک کروا رہا ہے. اسی لیے یہ دیکھیں چھپانے کی کوشش کیوں کی جا رہے ہیں، یہ کیوں کرٹن کے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو، اسی لیے کہ اگر اس کی انویسٹیگیشن، اور اب تک تو وہ ساری قوم کا، بلکہ اب تک تو پرچے بھی ہو جانا چاہیے تھے، بندے اگر کہہ رہے ہیں گرفتار کر لیے، کسی کورٹ میں لے کر گئے، ابھی تک نہ کسی کورٹ میں لے کر گئے، نہ کسی کا کوئی ریمانڈ ہوا. گرفتاریاں کس بات کی ہیں؟ گرفتاریاں تب آنی تھی پوری قوم کو پتہ چلتا، اور یہ موقع ایسا تھا. یہاں سے دیکھ رہے ہیں، یہیں سے تو نظر آ رہی ہے نا ان کی بدنیتی اور میلافیڈی، کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا ایکشن لیا ہی نہیں ہے. کوئی سبسٹینشل ایکشن ایسا کوئی لیا ہوتا تو پھر ڈیفینیٹ پہ ٹرسٹ، یعنی میرے پاس ثبوت موجود ہے، یعنی میں ایٹ لیسٹ کم بیشی 2 دفعہ میں لکھ چکا ہوں. تو عمران خان صاحب کے پاس تو یہی ریمیڈی تھی، وہ سپریم کورٹ کے پاس معاملہ لے کر جاؤ. جانا اس لیے ضروری ہے کہ کل ججز کی ریکارڈنگ کے حوالے سے معاملہ دیکھا جائے، پورے ملک کے حوالے سے کیا سائبر سیکیورٹی جو پوری کے پوری ملک کی سٹیٹ کے اوپر ہے. کل ہمارے ہاں وہ اٹامک اپنا ملک ہے، ہم کل خدا نہ خواستہ کہ یہ مان لیا جائے اگر کہ جناب یہ نیچے والے سٹاف نیچے والا سٹاف کچھ کر رہا تھا، تو جو وہاں پر نگرانی کر رہا تھا، جو آئی بی کے لوگ تھے، جو اسپیشل برانچ کے لوگ تھے، وہ کیا چنے بیچ رہے تھے وہاں تک؟ وہاں بیٹھ کے ان کو نہیں پتا چلا کہ نیچے والا سٹاف بیٹھا کر رہا ہے. یہ تو بڑا ڈینجرس بات ہے، یہ ایڈمیشن ہے اس بات کی کہ پرائم منسٹر کے آفس میں بیٹھ کر بھی آپ سیکیور نہیں ہے. تو اگر جو بندہ یہ کر سکتا ہے تو کل تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. کل وہ اچھا ہم پرزیوم کر لیتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ کیا گیا ہے، اور جو گفتگو ظاہر ہے کہ وی ہیو ٹو فوکس آن دا کنٹینٹ آف دا ڈسکشن دیٹ عمران خان صاحب یا ایون شہباز شریف صاحب واز ہولڈنگ ود ادر پیپل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کی ساری جو یہ ایک اسکیم آف تھنگز ہیں، یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو وہ جو ایک بیانیہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے اور سائفر ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول، آئی مین دا امیرکنز ہیو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو ریموو ہم فرام دا پاور. اس بیانیے کو یعنی کاؤنٹر کرنے کے لیے یا کل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. یہ ون آف دی آرگومنٹ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آرگومنٹ تو یہ ہوا ہے کہ اس کو کاؤنٹر نریٹو بلڈ کیا جائے، لیکن اس سے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بلڈ ہوا ہے کہ وہ جو باتیں کہی گئی کہ اس کی انٹینسٹی کو سامنے رکھ کر دیکھا گیا. اگر گورنمنٹ نے یہ سٹیپ اس کانٹیکسٹ میں لیے، یعنی اپریہنشنز تو یہ موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھیں ان الفاظ کو پلے کرتی نہیں نا، ہم نے اس سے کھیلنا ہے. جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اپنے یعنی ایس اے پی ایم کو یا ایون اپنے جو کلوز ان کے جو ایڈوائزرز ہیں کہ ہم نے اس چیز کو لے کے پلے کرنا ہے، تو وہ اس چیز کو انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے کا سارا جو ہے یہ جھوٹ کے بنیاد کے اوپر مبنی ہے. ایون دا کنٹینٹ آف دا سائفر واز بینگ چینجڈ. اچھا یہ دیکھیں وحید صاحب، اگر تو صرف اتنا ہی مقصد ہوتا کھیلنے والا تو عمران خان صاحب کو اپنی گورنمنٹ سٹیک پہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ان کو معلوم ہو گیا تھا نا کہ اب میں جا رہا ہوں. وہ تو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے پچھلے سال اکتوبر میں پتہ چل گیا تھا کہ مجھے نکال رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، پر ان کے پاس ایک آپشن تھی وحید صاحب. میرا 27 مارچ کا ٹویٹ ہے 6:42 پر، میں نے لکھا ہے عمران خان چھکا مارنے کے لیے تحریک عدم اعتماد تو ابھی اسمبلی میں ٹیبل نہیں ہوئی تھی، وہ 28 صبح تک اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے تھے عمران خان. عمران خان نے اگر یہ واقعی پلے کرنا ہوتا، پلے تو انہوں نے کر لیا تھا 27 تاریخ کو، تو یہ 27 کو اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے، نئے الیکشن آ جاتے، یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. یعنی اتنا بڑا رسک اگر عمران خان نے لیا ہے تو اس کے پیچھے یہ بات حقیقت ہے کہ سچائی اس کانٹیکسٹ میں یوں ہے کہ اگر چین آف ایونٹ کو ساتھ ملایا جائے، آج بلکہ آپ کے سامنے ریاض بھی زیادہ نے اسمبلی کے اندر کیا کہا ہے، وہ بڑی تکلیف کی بات ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم استعمال ہو گئے ہیں. یعنی یہ وہاں حکومت کی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جب یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے، آڈیو لیک کے حوالے سے بھی اور کل سائفر کے حوالے سے بھی. حالانکہ درخواست آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 29 مارچ کو درخواست سپریم کورٹ میں فائل کر دی تھی، اور وہاں اعتراض لگا تھا کہ جناب یہ جو کہ اسمبلی کے اندر کی پروسیڈنگ ہے، رجسٹرار کا اعتراض آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. میں نے اس کی لیکن کچھ ڈپلومیٹس ہیں، فارمر ڈپلومیٹس ابھی کے لوگ بھی ہیں، کچھ ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنا اس سائفر کو پلے اپ کیا گیا ہے، اس سے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یہ نقصان ہوا ہے کہ جن ممالک میں ہمارے ڈپلومیٹس تعینات ہیں
یا ایون یہاں پہ باہر کے ممالک کے تعینات ہیں وہ آپ کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ریسیپشنز ہوتے ہیں ڈنرز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ایک جو ہے پلس لے رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ریلیشنز جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں یا کیا حکومتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں تو اس ڈر سے تو پھر کوئی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا ڈسکلوز ہی نہیں کرے گا کبھی کوئی چیز. دیکھیے میں پھر عرض کرتا چلوں سوال یہ ہے کہ ڈسکلوز کرنا اور چیز ہے دھمکیاں دینا تھریٹ کرنا اور اپنے مقاصد حاصل کرنا اور چیز ہے. اگر تو خالی ڈسکلوجر ہوتا تو بات اور تھی جی یہ تو ابھی یہ دیکھیں دھمکیاں جو ہیں یہ تو ابھی وہ نہیں ہوئی نا مطلب اس کے شواہد ابھی سامنے تو نہیں آئے. This is the one side of the story being being presented by Imran Khan so far. میں اس کو چلیں میں دیکھیں نا یہ کوئی انڈیپینڈنٹ سورس جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی آپ اس کو انٹرونشن کسی زمرے میں کہہ سکتے ہیں بٹ there was no conspiracy یا کوئی تھریٹ وغیرہ نہیں تھی اس حوالے سے. یہ تو خان صاحب اپنا ایک کیس لے کے جا رہے ہیں. نہیں تاریخی طور پر بھائی صاحب سمجھنا پڑے گا there are 52 آپریشن جو امریکنز نے یا سی آئی اے نے اپنے طور پر کی ہیں اور اس کے ثبوت 4 بڑے اہم ثبوت ہیں. ایک تو ہے کہ اب سارا عالم کا کالم پڑھ لیں ہارون رشید کا کالم پڑھ لیں امریکن ڈپلومیٹس کی ملاقاتیں پڑھ لیں اور اس کے اندر پلان کیا تھا جو پلان تھا وہ پھر حسین حقانی کی ملاقات دیکھ لیں. چلیں اس سے پتہ ہے اس سے ہوتا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ 3.5 پونے 4 سال جو ان کی گورننس تھی جس قسم کے ان کے اپنے ایم این ایز کے ساتھ تعلقات تھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو تعلقات تھے اس سارے کے سارا معاملہ جو تھا نا وہ سائفر کے اندر انہوں نے گول کر کے ایک بس اس کو بس سائیڈ لائن کر دیا نا. He should be rethinking about his governance, his political acumen, اپنے جو ان کا رویہ ہے اپنے ایم این ایز کے ساتھ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ یہ سارا کچھ آپ نے پیچھے ڈال دیا. سائفر کو لے کے آپ نے کہا جی بس یہ ایک ٹانگا ہے جس کو میں نے چلانا ہے. یعنی مجھے یہ بتائیں کہ جو توہین عدالت والا معاملہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا 25 مئی والا آپ کو معلوم ہے کہ آج وہاں پہ اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے بڑی یعنی اس حوالے سے وضاحتیں بھی اور کچھ ایویڈنسز بھی جو ہے وہ 5 رکنی بینچ جو ہے جو سن رہے ہے اس کے سامنے رکھیں. سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو لانگ مارچ والا معاملہ ہے اگر سپریم کورٹ کوئی اس قسم کی ورڈکٹ دے دیتی ہے یا کوئی رولنگ دے دیتی ہے دوبارہ سے تو پھر would it be difficult for عمران خان؟ میں سمجھتا ہوں اب بیل مجھے مار کی بات ہے اپنے پاؤں پہ کلہڑا وفاقی حکومت نے خود مار لی ہے. یعنی یہ آپ نے موقع دے دیا ہے لانگ مارچ کو یعنی اگر وہ کرتے ہیں یعنی پہلے ابھی تو درخواست تو کوئی دی نہیں تھی سپریم کورٹ سے یعنی اسٹیمپ لگ جائے گا. یہ دیکھیں نا یہ تو الٹیمیٹلی وجہ یہ ہے ابھی تو اپریہینشنز پہ ہیں ہیئر سے کے اوپر ہے. ابھی تو جب وہاں جائیں گے اور 25 مئی کا ثانیہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے میں تو سمجھتا ہوں اس کا الٹیمیٹلی فائدہ لیکن 25 مئی کا جو سپریم کورٹ نے کہا تھا وہ ڈائریکٹیوز انہوں نے یہ دیے تھے کہ the administration should identify a place جہاں پہ وہ آئیں آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں and they will not come to the red zone. لیکن آپ کو معلوم ہی ہے کہ سارا جو گیم وہ کھیل تھا وہ ریڈ زون کے اندر ہوتا رہا سارا. لیکن تاریخی طور پر آپ کو سمجھنا اس سے پہلے جتنے ہوتے رہے ہیں جو احتجاج ہوتے رہے کبھی کیا اس پیرامیٹرز کے اندر ہوئے ہیں آپ لاہور میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہوا کہ سپریم کورٹ کی بھی جو رولنگ ہے وہ تو پھر وہ مطلب جو ڈائریکشن تھی پی ٹی آئی کو وہ تو وائلیٹ ہو گئی نا پھر تو انہیں عدالت تو ہو گئی نا. نہیں بھائی صاحب وائلیٹ اس لیے نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس دن آپ کو پتا ہے ایک تو سگنل بند تھے دوسرا عمران خان صاحب کا پیغام کیا تھا عمران خان صاحب کورٹ میں خود موجود تھے. اگر آپ کنٹیمپٹ کے حوالے سے جائیں گے نا تو یہ بڑا ویک کیسز کانٹیکس میں ہے کہ کورٹ کے اندر بندہ موجود ہو اس کو انسٹرکشن دی جائے پھر جا کے وہ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ہم بیٹھے نہیں اگلے دن وہ ڈسپرس ہو گئے. اگر تو وہ کنٹینیوس وہاں رہتے بار بار اس بات کو ہیمر کرتے تو پھر تو کنٹیمپٹ ہونا ثابت تھا. یہ کنٹیمپٹ تو میں تو دور دور تک نہیں سمجھتا اس بات کو کہ یہ کنٹیمپٹ اسٹیبلش ہو سکے گی بلکہ الٹا جو ہے نا وہ میری ذاتی رائے کے مطابق تو الٹا یہ پھنس گئے. اب تو اگر لانگ مارچ نہیں بھی ہونا تب ہوگا لانگ مارچ اور یہ لانگ مارچ کے لیے خود لیجیٹمائز کر لیں گے. یاد رکھیے گا یہ بات یہ ان کے لیے ایک ایسا گڑا ہے جہاں خود ہی گر پڑے. چلیں آخری سوال کوئکلی مجھے یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے they want to gain a time اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں جی اگست تک ہم جائیں گے. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ فیئر ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ فیئر کا تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن اٹیمپٹ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے چاہے الیکشن کمیشن دیکھ لیں یا کوئی اور طریقے دیکھ لیں
وہ سارے کا سارا جو بیانیہ ہے وہ زمین بوس تو پہلے ہی ہو چکا ہے. یہ تو کوشش اور کاوش ان کی موجود ہے. دوسرا عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے بعد دوبارہ انہوں نے پاور میں آنا نہیں ہے. وہ تو اپنا ایک جو 2.5 سال 3 سال کی ایک ایوریج ہے نا, پاکستان کے اندر اتنا سا وزیر اعظم ٹھہرتا ہے, وہ اپنا ایک ٹائم لینا چاہتے ہیں. وہ ٹائم کے گین کرنے کے حوالے سے یہ ساری کوششیں ہیں. اور ان کے دیکھیں ابھی آپ کے میں اور بتا دوں آپ کو, ایک بریکنگ شاید آپ کے لیے ہو کہ مریم جہاں وہاں بیٹھی ہیں وہاں اس لیے نہیں بیٹھی, وہ شہباز شریف کی جگہ کوئی نیا چہرہ لا کر یا اگلا چال انہوں نے چلنی ہے کہ دیکھیں یہ ہم کو بندہ اور لے آئے ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے. اور بلکہ یہ اگست تک کام نہیں ختم کرنے کا ارادہ ان کی خطرناک پلاننگ یہ ہے کہ اگست کے بعد کانسٹیٹیوشنلی آپ 1 سال کے لیے اسمبلیاں بڑھا سکتے ہیں. بلکہ وہ تو پلاننگ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اسے آگے بھی جانا ہے. اب یہ اگر عمران خان صاحب کو سخت ایکشن نہیں لیتے, جیسے لانگ مارچ یا باقی کام نہیں کرتے, تو یہ 2024 تک چلا جائے گا معاملہ. بالکل صحیح ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے اظہر صدیق صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.